بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. الصلاة والسلام على إمام غر الميامين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه القويم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر. اللہ تعالیٰ نے موسموں کی آمد و رفت کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے ایمان کو بڑھانے کے لیے اور ان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے بہت سارے ایسے مواقع مومنوں کے لیے رکھے ہیں جن مواقع میں مومن اپنے ایمان کی تجارت کو بڑھا سکتا ہے۔ جس طرح مالی تجارت کے لیے کچھ خاص موسم ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے تقرب کے لیے ویسے تو ہر وقت عبادت کی جا سکتی ہے، لیکن کچھ اوقات کو اللہ تعالیٰ نے خاص کر دیا جہاں پروفٹ کی ریشو بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، معمولی سا عمل بہت بڑے اجر و ثواب کا باعث بن جاتا ہے۔ ان موسموں میں ایک موسم عشر ذی الحجہ ہے۔ یہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 ایام جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ الفاظ استعمال کیے، والفجر ولیال عشر، فجر کی بھی قسم اٹھائی اور 10 راتوں کی بھی قسم اٹھائی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اور عبداللہ ابن الزبیر رضی اللہ عنہ اس آیت کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں، اور اسی طرح مجاہد جو سیدنا عبداللہ ابن عباس کے شاگرد ہیں، المراد بها عشر ذی الحجہ، ان 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو صحیح الجامع میں 1133 نمبر پہ ہے، جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، افضل ایام الدنیا ایام العشر۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کا ایک نظام بنایا ہے، ایام میں سب سے افضل ایام ذی الحجہ کے پہلے 10 ایام ہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دنوں کا اعتبار کیا جائے اور راتوں کا اعتبار کیا جائے تو پتہ یہ چلتا ہے راتوں کے اعتبار سے رمضان المبارک کی آخری 10 راتیں افضل ہیں، اور دنوں کے اعتبار سے سال میں یہ 10 دن افضل ہیں۔ اور اس کی افضلیت کو بیان کرتے ہوئے ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جو صحیح بخاری کی شرح لکھنے والے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں، والذی یظہر ان السبب فی امتیاز عشر ذی الحجہ لمکان اجتماع امہات العبادۃ فیہ وہی الصلاة والصیام والصدقہ والحج ولا يتأتى ذلك فی غیرہ۔ جو بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ذی الحجہ کے 10 ایام کو جو امتیاز دیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان 10 ایام میں بڑی بڑی عبادتوں کو جمع کر دیا ہے، نماز، روزہ، صدقہ اور حج۔ بلا شبہ سال کے بقیہ ایام میں انسان نماز بھی پڑھتا ہے، اور رمضان میں نماز اور سیام دونوں جمع ہو جاتے ہیں، اور صدقہ بھی سال میں کسی وقت دیا جا سکتا ہے، لیکن حج کا جو فریضہ ہے وہ انسان انہی 10 دنوں میں ادا کرتا ہے، یہ سال کے کسی اور دن میں نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے ان ایام کو سال کے بقیہ ایام پر فضیلت دی گئی، ان کا امتیاز بیان کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سیدنا عبداللہ ابن عباس اس روایت کے راوی ہیں، صحیح بخاری میں 969 نمبر یہ روایت ہے، ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشرہ۔ ان 10 دنوں میں جو نیکی کے کام کیے جاتے ہیں، وہ سال میں کسی ایام میں بھی ایسی نیکی اور اضافے کے ساتھ وہ ایام نہیں ہیں۔ ان 10 دنوں میں اعمال کیے گئے بقیہ سال کے تمام ایام میں اعمال کیے گئے سے سب سے پیارے ہیں اللہ کے ہاں۔ قالوا ولا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی افضل نہیں؟ قال ولا الجہاد فی سبیل اللہ، باوجود اس کے کہ جہاد ایک عظیم کام ہے جب کفر کے مقابلے میں اور دین کی سربلندی کے لیے ہو، فرمایا ان 10 ایام میں
نیک اعمال اور عمل صالح جو انسان کرتا ہے وہ اللہ کو جہاد سے بھی محبوب ہے. وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ، سوائے اس کے کہ ایک ایسا انسان جو اپنا مال لے کر اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کر دیتا ہے اور مال بھی سارا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہے، کچھ نہیں باقی بچا، یہ انسان ان 10 ایام میں نیک عمل کرنے والوں سے زیادہ مرتبہ لے سکتا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ روایت مسند احمد کی ہے 6154 نمبر. ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الی من العمل فیہن من هذه ایام العشر فاکثروا فیہن من التہلیل والتکبیر والتحمید. ان ایام میں جو انسان عمل کرتا ہے وہ اللہ کے ہاں بہت ہی محبوب ہیں اور عظیم امور ہیں، وہ اعمال بڑے ہی عظمتوں والے ہیں. اس لیے ان ایام میں فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ، کثرت سے لا الہ الا اللہ تحلیل، کثرت سے اللہ اکبر تکبیر، کثرت سے الحمدللہ تحمید کہا کرو. سعید ابن جبیر رحمت اللہ علیہ، دارمی کی روایت ہے 1781 نمبر، جن کے بارے میں نقل کیا گیا ہے، كان سعید ابن جبیر اذا دخل ایام العشر اجتهد اجتهادا حتى ما يكاد يقدر عليه. سعید بن جبیر جب ان کی زندگی میں یہ 10 ایام آ جاتے تو اتنی نیک اعمال میں کوشش کرتے حتی ما یکاد یقدر علیہ، یوں محسوس ہوتا کہ کسی چیز کو قبضے میں لانا چاہتے ہیں وہ قبضے میں آ نہیں رہی، یا اتنے اعمال کرتے ہیں کہ عام طور پہ کوئی شخص اتنی طاقت نہیں رکھتا. تو ان مبارک ایام میں ایک مسلمان کو کس انداز سے یہ ایام گزارنے چاہیے، اور ایک مسلمان کو ان ایام کو گزارنے کے بعد کس طرح اللہ تعالیٰ کا تقرب لینا چاہیے، اور ان ایام کے ان مبارک اوقات کو کس طرح قیمتی بنانا چاہیے، شریعت نے اس کے بارے میں خوبصورت رہنمائی دی ہے. سب سے پہلا کام الامساک عن التقصیر والتقلیم. جس شخص نے قربانی کرنی ہے ذی الحجہ کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے وہ اپنے بال بھی کٹوا لے اگر کٹوانا چاہتا ہے، اور ناخن بھی کاٹ لے. پھر ان 10 دنوں میں جب تک وہ عید کی نماز نہیں پڑھ لیتا، قربانی نہیں کرتا، اس وقت تک اسے بال کاٹنے یا ناخن کاٹنے کی اجازت نہیں ہو. سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا رأیتم ہلال ذی الحجہ، جب تمہیں ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے، واراد احدکم ان یضحی، اور تم میں سے کوئی شخص قربانی کرنا چاہتا ہے، فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ، اس کو چاہیے کہ اپنے بالوں اور اپنے ناخنوں سے اپنے آپ کو روک لے، یعنی نہ اپنے بالوں کو کٹوائے یا ترچھوائے اور نہ ہی اپنے ناخنوں کو کاٹے. صحیح الجامع کی 574 نمبر یہ روایت اور صحیح مسلم کی 1251 نمبر یہ روایت اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ جس نے قربانی کرنی ہے اسے چاند نظر آنے سے پہلے پہلے یہ کام کر لینا چاہیے اور ان 10 دنوں میں نہیں کرنا چاہیے. اور ایک دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں جو صحیح الجامع کی 530 نمبر روایت ہے، اور شیخ البانی رحمت اللہ علیہ نے ارواء الغلیل میں 1163 نمبر پر یہ روایت نقل کی ہے، فَلَا يَمَسَّ مِن شَعْرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا. اس انسان کو جس نے قربانی کرنی ہے اگر چاند نظر آ جائے تو اسے اپنے بالوں کو نہیں چھونا چاہیے، وَبَشَرِهِ شَيْئًا، اور نہ ہی اپنے جسم کو چھونا چاہیے، یعنی جسم سے بھی بال نہیں اتارنے چاہیے. دوسرا کام جو ان مبارک ایام میں کرنا ہے ایک مسلمان کو وہ ہے التکبیر والتحمید والتہلیل. روایت آپ نے مسند احمد کی سنی، ان 10 ایام میں کثرت سے تکبیریں کہنی ہیں، اللہ کی حمد بیان کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ کی توحید کو بیان کرنا ہے. تحلیل لا الہ الا اللہ. تکبیر کی بنیادی طور پر 2 قسم، تکبیر مطلق اور تکبیر مقید. تکبیر مطلق کس کو کہتے ہیں؟
الذي لا يتقيد بأدبار الصلوات بل يشرع في كل وقت من أول 10 ذي الحجة إلى آخر يوم من أيام التشريق في جميع الأوقات في الليل والنهار والطريق والأسواق والمساجد والمنازل وفي كل موضع يجوز فيه ذکر اللہ۔ تکبیر مطلق اس تکبیر کو کہتے ہیں جس کو نماز کے بعد خاص نہیں کیا جائے گا، مقید نہیں کیا جائے گا، بلکہ ان 10 ایام میں ہر وقت تکبیر کہنا جائز ہے۔ ذی الحجہ کی ابتدا سے لے کر ایام تشریق کے آخری دن مغرب سے پہلے پہلے تمام اوقات میں، دن میں بھی رات میں بھی، راستوں میں چلتے ہوئے، بازاروں میں جاتے ہوئے، مساجد میں، گھروں میں، اور ہر اس جگہ یہ تکبیر کہی جا سکتی ہے جس جگہ اللہ کا ذکر کرنا جائز۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے 2 جگہ اس بات کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک جگہ فرمایا وَيُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ۔ ان 2 آیتوں کے متعلق وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ اور وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، اور یہ صحیح بخاری کی 969 نمبر روایت سے قبل یہ بات امام بخاری نے نقل کی ہے۔ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، اس آیت سے مراد ایام العشر، ذی الحجہ کے 10 ایام ہیں۔ والایام المعدودات، اس سے مراد ایام التشریق، ایام تشریق ہیں 11، 12 اور 13۔ یہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ ایام تشریق 11، 12، 13 ہے، اور ایام 20، 13، 14 اور 15 ہیں جو ہر مہینے چاند کی 14ویں رات کے نام سے معروف ہے۔ تو 13، 14 اور 15 کی جو رات ہے اس کو ایام 20 کہتے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح بخاری کی 969 نمبر روایت میں ہی اس سے پہلے ہی اس بات کا تذکرہ ہے، کان یخرجان الی السوق، یہ دونوں صحابی بازار کی طرف نکلتے، فی ایام العشر، ان 10 ایام میں۔ کس لیے نکلتے؟ خرید و فروخت کے لیے نہیں۔ ویکبران، یکبران ویکبر الناس بتکبیرہما، یہ دونوں بلند آواز سے تکبیریں کہتے اور ان کی تکبیروں کو سن کر لوگ جو بازاروں میں ہوتے وہ بھی تکبیریں کہنا شروع کر۔ صحیح بخاری کی ہی روایت ہے وَيُكَبِّرُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِي خَلْفَ النَّافِلَةِ، اور محمد بن علی نے جہاں فرض نماز کے بعد تکبیریں کہیں وہاں نوافل پڑھنے کے بعد بھی وہ تکبیریں کہتے ہیں۔ وَكَانَ عمر، اور صحیح بخاری کی ہی روایت ہے کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ یکبر فی قبتی بمنن، منا کے اندر قبے میں عمر تکبیریں کہتے، فیسمعہ اہل المسجد، اور مسجد میں بیٹھے لوگ اس کو سنتے، فیکبرون، وہ بھی تکبیریں کہتے، ویکبر اہل الاسواق حتی ترتج منا تکبیرا، اور بازاروں میں بیٹھے لوگ بھی تکبیریں کہتے یہاں تک کہ منا تکبیروں سے گونج اٹھتا۔ وکان ابن عمر، اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بھی صحیح بخاری کی روایت ہے، یکبر بمنن تلک الایام وخلف الصلوات وعلى فراشه وفي فسطاته ومجلسه وممشاه تلك الایام جميعا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان ایام میں تکبیریں کہتے، نمازوں کے بعد اپنی چارپائی پہ بیٹھے ہوئے، اپنے خیمے میں، اپنے بیٹھنے کی جگہ میں، اپنے راستے میں چلتے ہوئے، ان تمام ایام میں۔ اور صحیح بخاری کی یہ روایت ہے وَكَانَتْ مَيْمُونَةٌ تُكَبِّرُ، اور مومنوں کی ماں سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ عورت تھیں لیکن پھر بھی وہ تکبیریں کہتی۔ تو یہ حکم صرف مردوں کے لیے نہیں، عورتوں کے لیے بھی۔ یوم النحر، قربانی کے دن، وَكُنَّ النِّسَاء يُكَبِّرْنَ خَلْفَ أَبَانَ ابن عثمان وعمر ابن عبد العزیز لیالی التشریق مع الرجال فی المسجد، اور صحابیہ کہتی ہیں کہ ہم عورتیں ابان بن عثمان اور عمر بن عبد العزیز کے پیچھے تکبیریں کہا کرتی تھیں ایام تشریق میں، جب وہ مسجد میں تکبیریں کہتی تو ہم مردوں کے ساتھ ہم بھی تکبیریں کہا کرتے۔ ام عطیہ
رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت 971 نمبر صحیح بخاری میں ہے، كنا نؤمر ان نخرج يوم العيد، كنا نؤمر ان نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من خدرها حتى نخرج الحي فيكن خلف الناس فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته۔ ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا، حکم دینے والے کون ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ عید کے دن ہم بھی عید پڑھنے کے لیے نکلیں، حتیٰ کہ ہم کنواری بچیوں کو بھی نکالیں، یہاں تک کہ وہ عورتیں جو خاص ایام میں ہیں ان کو بھی نکالیں، وہ لوگوں کے آخر میں بیٹھیں اور لوگوں کی تکبیروں کے ساتھ تکبیریں کہیں اور لوگوں کی دعا میں شمولیت اختیار کریں، تاکہ اس دن کی برکت اور اس دن کی پاکیزگی کے جو فیصلے ہونے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے نصیب میں بھی فرمائے۔ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اما التکبیر فی الاضحى فمشروع من اول الشہر الى النہایت اليوم الثالث عشر من شہر ذی الحجہ، وہ تکبیریں جو ہم قربانی کی تکبیریں کہتے ہیں، یہ ذو الحجہ کے اس مبارک مہینے کی ابتدا سے لے کر 13 ذی الحجہ کا دن ختم ہونے سے پہلے پہلے مشروع ہے، یعنی 13 ذی الحجہ کی مغرب سے پہلے پہلے یہ تکبیریں کہی جائیں گی، اور یہ تکبیر مطلق ہے۔ تکبیر کی دوسری قسم تکبیر مقید، وهو الذي يقيد بأدبار الصلوات من عقب صلاة الفجر يوم عرفة وينتهي بعد صلاة العصر في اليوم الثالث من أيام التشريق۔ اور تکبیر مقید یہ ہے جو صرف نماز کے بعد کہی جائے گی، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد یوم عرفہ کے دن سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز کے بعد تک۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ ارواء الغلیل میں لے کے آئے ہیں، انہ کان یکبر من صلاة الفجر یوم عرفہ الى صلاة العصر من آخر ایام التشریق۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ یوم عرفہ کے دن، جس دن حاجی میدان عرفات میں جانا چاہتے ہیں، فجر کی نماز سے لے کر ایام تشریق کے آخری دن کے عصر تک تکبیریں یہ کہتے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ انہ کان یکبر من صلاة الصبح یوم عرفہ الى صلاة العصر من آخر ایام التشریق۔ مستدرک حاکم اور ابن ابی شیبہ کی روایت ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یوم عرفہ کی صبح سے لے کر آخری ایام تشریق میں سے یعنی 13 ذی الحجہ کی عصر تک یہ تکبیریں کہتے۔ عبداللہ ابن عباس جن کی روایت ارواء الغلیل میں لے کے آئے ہیں امام البانی، انہ کان یکبر من صلاة الفجر یوم عرفہ الى آخر ایام التشریق لا یکبر فی المغرب۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی یوم عرفہ کی صبح سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز کے بعد تک تکبیریں کہتے، ولا یکبر فی المغرب، لیکن مغرب کی نماز پہ وہ تکبیر نہ کہتے، یعنی 13 ذی الحجہ کو۔ تکبیر مطلق ہو یا تکبیر مقید ہو، کن الفاظ سے ایک مسلمان کو تکبیر کہنی چاہیے؟ سیدنا عبداللہ ابن مسعود، سیدنا عمر، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جو بات ارواء الغلیل میں شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے، وہ تکبیر ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ اور مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے، اس روایت کے الفاظ یہ ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ پہلی روایت اور اس روایت میں صرف ایک لفظ کا اضافہ ہے۔ پہلی روایت میں اللہ اکبر 2 مرتبہ ہے اور اس میں 3 مرتبہ۔ سلمان رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت صحیح بخاری کی شرح فتح الباری میں ابن حجر اسقلانی نقل کرتے ہیں، اور اس روایت کے الفاظ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر،
کبیرا، اتنے الفاظ تکبیر کے. اور ارواء الغلیل میں جو سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے جو الفاظ ہم تک پہنچے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر واجل، اللہ اکبر علی ما ہدانا. تو یہ چار روایتیں اس بات پہ دلالت کرتی ہیں کہ آپ کو جو بھی آسان لگے وہ الفاظ تکبیر کے ان مبارک ایام میں اپنی زبان پہ لانے چاہیے. تو ان مبارک ایام میں پہلا کام، ہم اپنے ناخن اور بال نہیں کٹوائیں گے. دوسرا کام، اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کریں گے، اللہ تعالیٰ کی حمد اور تعریف بیان کریں گے، اللہ تعالیٰ کی توحید کو خالص کریں گے، اور یہ تکبیریں کہیں گے. چلتے پھرتے، کام کرتے، فراغت جب بھی ہو، اٹھتے بیٹھتے، نمازوں کے بعد، اور اسی طرح اپنی چارپائی اور اپنے بستر پہ بیٹھے بھی یہ تکبیریں کہنی چاہیے. تیسرا کام، یہ مبارک ایام میں صدقہ بھی کریں گے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی توجہ دلا دی، اور ابن حجر اسقلانی نے اس کی ایک وجہ بیان کر دی، کیونکہ ان 10 ایام میں یہ عظیم عبادت جمع ہوتی. چوتھا کام، الصوم، روزہ رکھنا. حنیدہ بن خالد عن امرأہ عن بعض ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سنن نبی داود کی 2437 نمبر روایت ہے. حنیدہ بن خالد اپنی بیوی سے، اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ سے روایت کرتے ہیں. وہ کہتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ ویوم عاشوراء و3 ایام من کل شہر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے پہلے 9 دن روزہ رکھتے، اور یوم عاشوراء 10 محرم کا روزہ رکھتے، و3 ایام من کل شہر، اور ہر مہینے 3 دن کے روزہ، جس کو ایام 20 کے روزہ کہا جاتا ہے. ایام 20 کے روزے 13، 14 اور 15 چاند کی جو تاریخ ہے، ان 3 دنوں میں روزہ رکھنا، یہ ایام 20 کے روزے کہلواتے ہیں. ابو قتادہ صحیح مسلم کی 1162 نمبر روایت بیان کرتے ہیں. 1162 نمبر روایت میں ابو قتادہ کی روایت ہے، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم یوم عرفہ، سوال کیا گیا کہ یوم عرفہ کے دن، جس دن حاجی میدان عرفات میں ہوتے ہیں، وہ تو روزہ نہیں رکھتے، لیکن جو حج کرنے نہیں گئے وہ اگر اس دن روزہ رکھتے ہیں تو اس کا اجر کتنا ہوگا؟ قال یکفر السنة الماضیہ والباقیہ، اللہ رب العزت 2 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتے. وفی روایت، اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں، احتسب علی اللہ ان یکفر السنة التي قبلہ وبعدہ، میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت اس ایک دن کے روزے کی وجہ سے 2 سال کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں، ایک جو گزر چکا اور ایک جو گزر رہا ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں، صحیح الجامع کی 5686 نمبر روایت ہے، ما من یوم اکثر ان یعتق اللہ فیہ عبدا او امتا من النار من یوم عرفہ وَإِنَّهُ لَيَدْنُو ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةُ فَيَقُولُ مَاذَا أَرَادَ هَؤُلَاءِ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا، سال کے ایام میں کوئی ایسا دن نہیں ہے جتنا یوم عرفہ کا مبارک دن ہے. اس دن اللہ رب العزت جتنے لوگوں کو، مردوں اور عورتوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، سال کے بقیہ دنوں میں نہیں. وَإِنَّهُ لَيَدْنُو ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةُ، اللہ رب العزت لیدنو، جیسے اس کی شان کو لائق کے قریب آتے اور فرشتوں سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں، اور فرشتوں کے سامنے تعریف کرتے ہیں ایسے لوگوں کی جو میدان عرفات میں ہیں. فیقول ماذا اراد هؤلاء، یہ کیا چاہتے ہیں جو لوگ آئے ہوئے ہیں؟ فرشتے جواب دیتے ہیں، جی اللہ تیری رحمت کی امید لے کے آئے. اللہ فرشتوں کو گواہ بنا کے کہتے ہیں، گواہ رہنا میں نے ان سب کو معاف کر دی. تو ان مبارک ایام میں پہلے 10 دنوں میں ہمیں ان تکبیروں کو صدقات، نوافل، روزے، اور خصوصاً دین کی دعوت، اور خصوصاً صلہ رحمی اور قربانی کے مسائل اور اس طرح کے ضروری امور کو لوگوں کو سکھانے کے لیے وقت نکالنا،
ان سے ملاقات کرنا، اور ان 10 دنوں کے اندر جو بھی نیکی کے کام ہو سکتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت، اللہ کا ذکر، ان سارے امور کو اختیار کرنا چاہیے۔ رہا عید کا دن، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، 6962 نمبر صحیح الجامع کی روایت ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صیام یومین، یوم الفطر و یوم الاضحی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے، عید الفطر کے دن اور عید الاضحی کے دن۔ ان 2 دنوں میں روزہ نہیں رکھا جاتا، اور یہ روزہ رکھنا جائز نہیں۔ سبب کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ ان 2 دنوں کے بارے میں صحابہ کو یہ بات سمجھائی تھی اور اپنے عمل سے ثابت کیا تھا۔ کان لا یخرج یوم الفطر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن اس وقت تک عیدگاہ کی طرف نہ جاتے حتی یطعم، جب تک کچھ کھا نہ لیتے، ولا یطعم یوم النحر حتی یذبح، اور عید الاضحیٰ کے دن اس وقت تک کوئی چیز نہ کھاتے جب تک قربانی نہ کر لیتے۔ صحیح الجامع کی 4845 نمبر روایت اور مشکات المصابیح میں 1440 نمبر روایت یہ بتاتی ہے کہ عید الفطر کو اللہ کے رسول کچھ کھا کے جاتے، اور دوسری روایت میں ہے کہ آپ کھجوریں استعمال کرتے، وَيَأْكُلُهُنَّ وِتْرًا، اور عدد استعمال کرتے۔ ہو سکتا ہے کسی نے ایسا کیا ہو، نہیں تو زندگی کا یہ اصول ہونا چاہیے کہ سب لوگ تیار ہو رہے ہیں، کسی ایک کو برتن میں کھجوریں ڈال کے دروازے کے پاس آ جانا چاہیے کہ سنت پوری کر کے یہاں سے جاؤ، اور جو بھی نکلے عیدگاہ کی طرف اس کو کھجوریں پیش کی جائیں تاکہ سنت پہ عمل ہو سکے۔ اور عید الاضحیٰ چونکہ جلدی پڑی جاتی ہے اور جلدی قربانی کرنی چاہیے، اس وقت تک کوئی چیز نہیں کھانی چاہیے۔ ہاں اگر کوئی بیمار ہے تو یہ بیماری ایک عذر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بحقی کی جو روایت ہے، کان یأکل من کبد اضحیتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کا کبد جو ہے، کلیجی استعمال کیا کرتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن روزہ رکھنے سے منع کیا۔ عید کا دن، عید کس کو کہتے ہیں؟ العید کل یوم فیہ جمع، ہر وہ دن جس میں لوگوں کا اجتماع ہو اس کو عید عربی زبان میں کہتے ہیں۔ ما عاد علیک، جو خوشی بار بار لوٹ کے آئے۔ عیدوا شہید العید، عید کا مطلب سب لوگ اس دن حاضر ہو جائیں۔ یہ عاد یعود سے ہے، کأنہم عادوا الی، گویا کہ اس خوشی کی طرف پلٹ کے آئے ہیں۔ من العادہ لأنہم اعتادوا، مسلمانوں کے اندر یہ کیفیت شریعت نے نافذ کی ہے کہ مسلمانوں کے لیے 2 دن مقرر کیے گئے۔ جاہلیت کے اندر بھی خوشی منانے کے 2 دن تھے، اللہ تعالیٰ نے ان 2 دنوں سے بہتر عید الفطر اور عید الاضحیٰ کا دن مسلمانوں کو نصیب فرمائے۔ ازہری بیان کرتے ہیں الوقت الذي يعود فيه الفرح والحزن، وہ وقت جس وقت میں خوشی یا غم لوٹ کے آئے اس کو بھی عید کہتے ہیں۔ اور عید کو عید اس لیے بھی کہتے ہیں لکثرت عوائد اللہ تعالی علی عبادہ فی ذلک اليوم، کہ اس دن اللہ رب العزت اپنے بندوں پہ بار بار رحمت فرماتے ہیں۔ اس عید کے دن کو کیسے گزارنا چاہیے؟ سب سے پہلا کام جو ایک مسلمان کو کرنا ہے، عید کے دن فجر کی نماز با جماعت ادا کر۔ اگر عورتیں 2 سے 4 ہیں ان کو بھی جماعت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نماز پڑھنے کے بعد غسل کرنا، مسواک کرنا اور خوشبو لگانا یہ سنت ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، موطا امام مالک کی روایت ہے، کان یغتسل یوم الفطر قبل ان یغدو الى المصلی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول مبارک تھا کہ آپ عید الفطر کے دن غسل فرماتے عیدگاہ جانے سے پہلے۔ اور سیدنا عبداللہ ابن عباس کی روایت کے یہ الفاظ ہیں، ان هذا یوم عید جعلہ اللہ للمسلمین، ان هذا اليوم، یہ جمعے کا دن اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی عید کا دن بنایا۔ فمن جاء الى الجمعہ، جو جمعہ پڑھنے بھی آئے، فلیغتسل، اسے غسل کر کے آنا چاہیے۔ وان کان طیب فلیمس منہ وعلیکم بالسواک، کسی کے پاس خوشبو ہے تو وہ اس کو لگا کے آئے۔ وعلیکم بالسواک،
اور مسواک کو لازم پکڑو۔ مردوں اور عورتوں کی خوشبو میں فرق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں کی خوشبو وہ ہے ما خفی لونہ وظہر ریحہ، جس کی خوشبو تو آئے رنگ نظر نہ آئے، اور عورتوں کی خوشبو یہ ہے ما خفی ریحہ وظہر لونہ، جس کا رنگ نظر آئے اور خوشبو دور سے محسوس نہ ہو۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو اس بات کی تلقین فرمائی لِيَخْرُجْنَ وَهُنَّ تَفِلَاتٌ، عورتوں کو عیدگاہ میں جانا چاہیے لیکن خوشبو لگا کے نہیں جانا چاہیے، یہ عطر، یہ پرفیوم استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے أَيُّمَا امْرَأَةٍ استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها وهي زانية، جو عورت خوشبو لگا کے نکلتی ہے اور گزرتے ہوئے مردوں کو بھی خوشبو پہنچتی ہے، یہ عورت شریعت کی نظر میں بدکار عورت ہے والعیاذ باللہ۔ اور روایت کے الفاظ ہیں جو عورت مسجد جائے فلا يمس النطیب، اس کو چاہیے کہ خوشبو نہ لگائے، اور اگر خوشبو لگاتی ہے اس وقت تک اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی حتی تغتسل، جب تک وہ اسی طرح غسل نہیں کر لیتی جس طرح واجبی غسل کیا جاتا۔ اس لیے عورت کو چاہیے کہ اس طرح کے عطر یا پرفیومز استعمال نہ کرے جس کا رنگ ہو، یعنی مہندی استعمال کر سکتی ہے اور اس طرح کی چیزیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تیسرا کام مسلمانوں کو سمجھایا ہے التجمل، اچھا لباس پہننا، کان یلبس احسن ثیابہ فی العیدین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں عیدوں کے دن خوبصورت لباس پہنتے۔ خوبصورت لباس جس کی تفصیلات تو بہت ہیں، خلاصتاً 3 باتیں خوبصورت لباس میں یاد رکھنی چاہیے۔ وہ لباس ساتر ہو، ستر پوشی کرنے والا ہو۔ ان موسیٰ کان رجلا حییا ستیرا لا یرا من جلدہ شیء، موسیٰ علیہ السلام مرد تھے، عورت نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود ان کے جسم کا کوئی حصہ نظر نہیں آتا تھا۔ تو لباس ایسا ہو کہ جسم کا کوئی حصہ نظر نہ آئے، ایسا شفاف باریک نہ ہو یا ایسا ٹائٹ نہ ہو کہ جس سے جسم کے خد و خال نظر آئے، محدد نہ ہو بلکہ ساتر ہو، کوئی جسم کا حصہ نظر نہ آئے۔ لباس کی دوسری بات جو یاد رکھنے والی ہے، وہ لباس شہرت کا لباس یا کافروں کے مشابہ نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لبس لباس الشہرہ، جو شہرت کا تکبر کا لباس پہنتا ہے البسہ اللہ یوم القیامت ثوب مذلہ، قیامت کے دن اللہ اسے ذلت کا لباس پہنائے۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں قیامت کے دن اس لباس میں آگ لگا دی جائے۔ اور تیسری روایت کے الفاظ ہیں من تشبہ بقوم فہو منہ، جو کسی قوم سے مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے۔ اگر کوئی مرد یا عورت اس دیے کو لباس پہنتا ہے یا پہنتی ہے کہ مسٹر ڈگلس ہرڈ کا یہ لباس ہے 3 پیس پہننا، اور اگر کوئی عورت اس دیے لباس زیب تن کرتی ہے کہ ہیلری کلنٹن نے جینز کی پینٹ پہنی ہے تو مجھے بھی پہننی ہے، قیامت کو انہی کی انگلیاں پکڑ کے اللہ کے سامنے پیش ہوں۔ تیسری بات، یہ لباس خصوصاً عورت کے لیے ایسا لباس ہونا چاہیے جو مردوں کے مشابہ نہ ہو۔ لعن اللہ الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل، اس مرد پر لعنت ہے جو عورتوں کا لباس پہنتا ہے، ان عورتوں پر لعنت ہے جو مردانہ لباس پہنتا۔ ساتر لباس ہو، کافروں کے مشابہ نہ ہو، اور مردوں کے بھی مشابہ نہ ہو عورتوں کے لیے، اور مردوں کے لیے کہ وہ عورتوں کے مشابہ نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ ساری باتیں ان کا دین بچانے کے لیے سمجھائیں۔ یہاں ایک بات کا اضافہ جو عورتوں کے لیے ہے، مرد بھی اس طرح کے کام کر لیتے ہیں۔ کسی نے سونے کی انگوٹھی پہن لی، کسی نے سونے کی چین پہن لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَيَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِّن نَّارٍ، کیا تم میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو آگ کا انگارہ لیتا ہے؟ وہ کیا ہے آگ کا انگارہ؟ مرد سونے کی کوئی چیز پہنے۔ اس کے مقابلے میں عورتوں کے لیے بھی جائز نہیں کہ وہ اس خوشی کے دن، جس دن اللہ کی برکت کا دن ہے، نزول کا دن ہے، برکت نازل ہوگی، پاکیزگی کا دن ہے، اس پاکیزگی کے دن میں وہ اللہ کی لعنت نہ لیں، اللہ کی رحمت سے دھتکاری نہ جائیں،
ان پہ پھٹکار نہ پڑ جائے۔ کون سے اعمال ہیں جن سے اللہ کی لعنت اور پھٹکار پڑتی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ، اللہ کی لعنت ہے، النامصات والمتنمصات الواصلات والموصولات المتفلجات المغیرات خلق اللہ۔ 4 قسم کی عورتوں پہ لعنت ہے۔ النامصہ والمتنمصہ، نمس جو عورت تھریڈنگ کرنے والی ہے، کروانے والی ہے، دونوں پہ لعنت۔ پلکیں بنانے والی اور بنوانے والی، دونوں پہ لعنت۔ اپنے جسم میں کوئی رنگ گندوانے والی اور یہ عمل کرنے والی، دونوں پہ لعنت۔ المغیرات خلق اللہ، دانتوں میں فاصلہ کروانا، نقلی بال لگوانا، ہر وہ چیز جو انسان کی خلقت کو تبدیل کرنے کے مترادف ہو، ایسا کام کرنے والی پر لعنت ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، صحیح بخاری کی روایت ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتی ہوں، لیکن قد تمعر شعر رأسها، اس کے سر کے بال اڑ چکے ہیں، افاصلها، کیا میں نقلی بال لگوا سکتی ہوں؟ قال لا انه قد لعن الموصولات، لعنت کی گئی ہے ان عورتوں پر جو نقلی چیزیں استعمال کرتی۔ یہ نقلی بال وگز بھی ہو سکتی ہیں، یہ نقلی چیزیں لینز کے طور پہ بھی ہو سکتی، یہ نقلی چیزیں کافرانہ رویے کو پسند کرتے ہوئے لمبے ناخن بھی ہو سکتے ہیں۔ والعیاذ باللہ، ہر وہ عورت جو اس کام میں مبتلا ہے ملعون ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں تھریڈنگ کروانے والی، پلکنگ کروانے والی اور نقلی چیزیں استعمال کرنے والی ملعون ہے، اللہ کی لعنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5ویں بات یہ بیان کی، انما ہلک بنو اسرائیل حین اتخذ نساؤہم قصة من شعر، بنی اسرائیل کی عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے عذاب دیا، ہلاک ہو گئے بنی اسرائیل تو کس وجہ سے؟ جب ان کی عورتوں نے جوڑے بنائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، صنفان من اہل النار لم ارہما بعد، 2 قسم کے لوگ جہنمی ہیں، میں نے نہیں دیکھے۔ ان میں ایک قسم نساء، عورتوں کی ہے، کاسیات، لباس تو پہنا ہے، عاریات، لیکن پھر بھی عریاں نظر آتی ہے، رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ، ان کے سروں پہ اس طرح جوڑے ہیں جس طرح بختی اونٹ کی کوہان اٹھی ہوتی ہے، ایسے جوڑے بنانے والیاں، ایسا لباس جو باریک پہننے والیاں، یا ایسا لباس کے بازو بھی ان کے نظر آتے ہیں اور ان کے پاؤں اور کرم اللہ وجوہکم اور ان کی ٹانگیں بھی نظر آتی ہیں۔ اور آج تو امت سب کچھ بھول گئی، خوشی کے دن آپے سے باہر ہو گئی۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، لا يدخلن الجنہ، ایسی عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوں گی، ولا یجدن ریحھا، اور نہ ہی جنت کی خوشبو پائیں گے، وان ریحھا لیوجد من مسیرۃ کذا وکذا، جنت کی خوشبو تو بہت دور سے مسلمانوں کو نصیب ہو جائے گی۔ تو 5واں کام، جوڑا پہننا، یہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، بے پرد ہونا جائز نہیں ہے۔ 6واں کام، 7واں کام، ایسا لباس کہ عاریات نظر آئیں، ایسی قمیض جو کوہنیوں تک سلائی ہے، بازو نظر آ رہے ہیں، گلا کھلا ہے، ایسے پانچے کھلے ہیں کہ اس کا سطر باقی نہیں رہتا، ملعون ہے۔ اور سلسلہ صحیحہ کی روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک وقت آئے گا قیامت کے نزدیک، یرکبون کامثال الرحال علی سروج کامثال الرحال، لوگ کجاووں پہ بیٹھیں گے جس طرح چراغ ہوتے ہیں، لیکن ینزلون عند ابواب المساجد، ہوں گے نمازی، ہوں گے ایمان والے، لیکن حالت کیا ہوگی؟ مسجدوں کے دروازے سے اتریں گے اور ان کے ساتھ ان کی عورتیں ہوں گی، ان کے سروں پہ جوڑے ہوں گے، نساء کاسیات، لباس پہننے کے باوجود بے پردگی۔ فرمایا العنوہن فانہن ملعونات، ایسی عورتوں پہ لعنت بھیجو، یہ ملعون عورتیں ہیں۔ اور اسی لیے سلیمان علیہ السلام کہا کرتے تھے، المؤمن تتزین لزوجها والمنافقہ تتزین لغیر زوجها، مومنہ ہمیشہ سج دھج اپنے خاوند کے لیے گھر میں کرتی، اور منافقہ اپنے خاوند کے لیے نہیں غیروں کے لیے کرتی ہے۔ 8واں کام جو عورت کو
زینت کا نہیں کرنا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی اس آیت کی تفسیر میں کیا فرمایا؟ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، اپنے پاؤں میں اگر کوئی خلخال پازیبیں پہنی ہیں تو پاؤں زمین پہ مت مارے، تاکہ یہ زینت، اس کی آواز مردوں تک نہ پہنچے اور یہ زینت مردوں کو نہ پتہ چلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے، كانت امرأة قصيرة في بني اسرائیل، بنی اسرائیل کی ایک عورت جس کا قد بہت چھوٹا تھا، تمشی مع امرأتين طويلتين، دو لمبی عورتوں کے درمیان چلتی تھی، اور اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے یہ عام لوگ جو ایک لفظ بولتے ہیں یہ گشتی عورتیں تھیں، فلم يعرفوها، لوگ اس کو پہچانتے نہیں تھے، فاخذت رجلین من خشب، تو اس عورت نے ایک لمبی لکڑی والی ایڑی والی جوتی بنائی اور ان کے برابر ہو گئی، پھر وہ بازار میں چلتی، واخذت خاتما من فضہ فحشته مسکا، اس نے ایک انگوٹھی چاندی کی بنائی جس کے اندر کستوری ڈالی، پھر جب وہ بازار سے نکلتی تو وہ پاؤں بھی زمین پہ مارتی اور اپنی انگوٹھی کو بھی حرکت دیتی تاکہ مردوں تک خوشبو پہنچے، فسموها فتنہ، بنی اسرائیل نے اس عورت کا نام فتنہ رکھ دیا۔ عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ لمبی ایڑی والی جوتی پہنے، یہ فتنہ ہے، یہ عورت فتنہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں زینت کو ظاہر کرنے والی ملعون ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فقدت امت من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی ایک امت گم ہو گئی، ملی نہیں، کہاں چلی گئی؟ کیوں ان کو عذاب ملا؟ جسم فروشی کی وجہ سے اور جسم کی نمائش کرنے کی وجہ سے۔ مسجدوں کے اندر بھی تبختر کرتی ہیں عورتیں، اللہ نے پوری امت کو گم کر دیا۔ اچانک چوہیا گزری، اللہ کے رسول نے فرمایا لگتا ہے وہ پوری امت کو اللہ نے چوہا بنا دی۔ پھر دلیل پیش کی، چوہیا کے سامنے اگر اونٹنی کا دودھ رکھا جائے تو وہ نہیں پیتی، لیکن بکری کا دودھ رکھا جائے تو پی لیتی ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام بنی اسرائیل کی قوم میں سے تھے جن کو اللہ نے چوہا بنا دیا، کیونکہ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اونٹ کا گوشت اور دودھ اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ اگر کسی نے دنیا کے اندر لعنت لینی ہو اور اللہ کے اس طرح کے عذابوں میں مبتلا ہونا ہو تو یہ کام جتنے بیان ہوئے یہ ان لوگوں کے کام ہیں۔ مومنہ عورت کیسے نکلتی ہے؟ یخمرن اطراف البنان من التقى ويخرجن جنح الليل معتجرات، سیدنا حسان ابن ثابت صحابیات کی شان بیان کر رہے ہیں کہ جب صحابیات پہ پردہ نازل ہو گیا، یخمرن اطراف البنان من التقى، تو وہ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کے پوروں کو بھی چھپا کے نکلتی، وَيَخْرُجْنَ جُنَحَ اللَّيْلِ مُعْتَجِرَاتٍ، رات کی تاریکی میں بھی اگر نکلتی تو ان کے جسم پہ چادریں ہوتی، کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ زینت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اپنے عمل سے ثابت کیا تھا، خوشی اور غمی اس میں انسان کا اصل ایمان اس کی پیمائش ہوتی ہے، انسان کے قلبی کیفیت باہر آتی، جو چھپا ہوتا ہے وہ باہر آ جاتا ہے۔ اس لیے سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا اتاه امر يسر به خر ساجدا للہ، اللہ کے رسول کو جب خوشی آتی وہ سجدے میں گر جاتے، آپے سے باہر نہ ہوتے۔ وكان اذا اتاه امر يسر به، آپ کو جب خوشی آتی تو آپ یہ کہتے الحمدللہ الذي بنعمته تتم الصالحات، اللہ تیری ہی تعریف ہے جس کی توفیق سے خوشیاں مجھے نصیب ہو۔ اسی طرح غمی کی حالت میں بھی مومن کے ایمان کی پیمائش ہوتی ہے۔ بہت لوگ صبر کے پہاڑ، غم آئے تو واویلا، نوحہ، اپنے ہی چہرے کو پیٹنا، اپنے ہی گریبان کو چاک کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا؟ كان اذا حزبه امر صلى، اللہ کے رسول جب ان کو کوئی فکر لاحق ہوتی، غم آتا، وہ نماز پڑھتے۔ تو خوشی اور غمی کو اسی طرح ہی گزارنا چاہیے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور خصوصاً یہاں ایک بات کی نشاندہی میں کرتا جاؤں، عورت کے لیے اگرچہ جائز ہے کہ وہ نیل پالش لگا سکتی ہے، لیکن وضو کرتے وقت اسے اتارنا ہوگا۔ وہ اتارنا اس لیے ضروری ہے کہ کوئی حصہ خشک نہیں رہنا چاہیے، وضو مکمل نہیں ہوگا۔
کہنے والا کہتا ہے لیس العید لمن لبس الجدید وتفاخر بالعدد والعدید انما العید لمن خاف يوم الوعید واتقى ذا العرش المجید وسبك الدموع تائبا رجاء يوم المزید. عید اس کے لیے نہیں ہے جو نیا لباس پہنتا ہے، وتفاخر بالعدد والعدید، اور فخر کرتا ہے کہ میرا لاؤ لشکر، میرا خاندان بڑا ہے. انما العید لمن خاف یوم الوعید، عید اس کے لیے ہے جو آخرت کے دن سے ڈر جائے. واتقى ذا العرش المجید، جس کے دل میں اللہ کا تقوی پیدا ہو جائے. وسبك الدموع تائبا رجاء یوم المزید، اور آنسو بہائے، توبہ کرے کہ اللہ قیامت کے دن مجھے کامیاب کر دے. اگلا ادب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید پڑھنے کے لیے پیدل جاتے، اور جس راستے سے جاتے واپسی پہ وہ راستہ بدل کے آتے. صحیح الجامع کی 4933 نمبر روایت ہے. ابو رافع روایت کرتے ہیں کان یخرج الی العیدین، کان یخرج الی العیدین ماشیا، اللہ کے رسول پیدل چل کے جاتے. ویصلی بغیر اذان ولا اقامہ، بغیر اذان اور اقامت کے 2 رکعتیں پڑھاتے. ثم یرجع ماشیا فی طریق آخر، اور پھر واپسی راستہ بدل کے جاتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا یہ انداز تھا کہ وہ صبح کی نماز کے بعد تیار ہو کے عیدگاہ میں پہنچ جاتے. عبد الرحمن ابن ابی لیلہ، عبداللہ ابن معقل صبح کی نماز پڑھتے اور لباس پہن کے جاتے، پھر جبانہ ایک ٹیلے پہ بیٹھ جاتے، ایک اللہ اکبر کہتا، دوسرا لا الہ الا اللہ کہتا. اور صحابہ بھی عیدگاہ تک پہنچتے پہنچتے کان یخرج فی العیدین رافعا صوتہ بالتہلیل والتکبیر، اللہ کے رسول عید پڑھنے جاتے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، بلند آواز سے تکبیریں کہتے جاتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ عورتوں کو عیدگاہ یا ویسے کسی جگہ پہ جانا ہو تو راستے کے درمیان میں نہیں چلنا چاہیے. لیس للنساء وسط الطریق، عورتوں کے لیے درمیان نہیں ہے بلکہ ان کو کناروں پہ چلنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نکل رہے تھے، صحابہ اور صحابیات نماز پڑھ کے نکلے ہیں. آپ نے آواز دی یا معشر النساء استاخرن، عورتوں پیچھے ہٹ جاؤ. فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق، تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ راستوں کے درمیان میں چلو. عليكن بحافة الطريق، تم راستوں کے کنارے پہ چلو. فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها لا يتعلق بالجدار من شدة لصوقها به. صحابی کہتے ہیں اس دن کے بعد کسی صحابیہ کو راستے کے درمیان میں چلتے نہیں دیکھا، بلکہ ان کی چادریں دیواروں کے ساتھ الجھ جاتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی یہ عادت تھی کہ جب وہ عید کی نماز پڑھ لیتے تو ایک دوسرے کو ملتے تو یہ الفاظ ایک دوسرے کو کہتے، تقبل اللہ منا ومن، اللہ ہم سے اور آپ سے عبادت اور قربانیاں قبول فرمائے. وَأَحَالَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، ان الفاظ کا بھی اضافہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ خوشیاں اللہ پہ بار بار لائے. عید کی نماز اگر کسی کی رہ جائے، پہلی رکعت یا دوسری رکعت یا دونوں، تو اس کو عیدگاہ میں پہنچ کے اسی طرح اس کو 2 رکعتیں پڑھ لینی چاہیے جس طرح عید نماز میں پہلی رکعت میں 7 تکبیریں اور دوسری رکعت میں 5 تکبیریں کہنے کے بعد سورۃ الفاتحہ پڑھ کے 2 رکعتیں مکمل کی جاتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا کان لا یصلی قبل العید شیئا، آپ عید سے پہلے کوئی نماز نہیں پڑھتے تھے عیدگاہ میں. وَإِذَا رَجَعَ إِلَى مَنزِلِهِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر واپس آتے تو گھر آ کر 2 رکعتیں نماز ضرور پڑھا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے بارے میں بھی چند باتیں سمجھائی ہیں. قربانی وہ کرنی چاہیے جس کے اندر 4 شرطیں ہوں. پہلی شرط آپ کی ملکیت میں ہو. دوسری شرط وہ ان جانوروں میں سے ہو جس کا تعین شریعت نے کیا ہے، وہ ہے بہیمۃ الانعام. بہیمۃ الانعام وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. امام نووی فرماتے ہیں، جن نے صحیح مسلم کی شرح لکھی ہے، الاجماع على انه لا يجزئ في الاضحيه الا الابل والبقر والغنم. قربانی میں اونٹ مذکر مؤنث، گائے مذکر مؤنث، غنم بھیڑ بکری مذکر اور مؤنث، یہ 8 قسم کے جانور قربان کیے جائیں گے. تیسری شرط
ان کی عمر جو شریعت نے مقرر کی ہے اتنی ہونی چاہیے. لا تذبحوا الا مسنہ الا ان يعصر علیکم فتذبحوا جزعة من الضأن. فرمایا جب تک جانور مسنہ نہ ہو جائے، اس کے 2 دانت ٹوٹ نہ جائیں، جس کو دوندا جانور کہتے ہیں، اس وقت تک قربانی نہ کرو. ہاں اگر مشکل پیش آئے تو پھر بکری یا بکرا، اس میں تو کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں. اس کے جو دانت ٹوٹے ہوں گے تو اس کو قربان کیا جا سکتا ہے. اگر بھیڑ ہے، چھترا ہے، 1 سال کا ہو، اس کو جزا کہتے ہیں، اس کو قربان کیا جا سکتا ہے. گائے 2 سال کی ہو، قربان کی جا سکتی ہے. اونٹ 5 سال کا ہو، اس کو قربان کیا جا سکتا ہے. چوتھی شرط، وہ قربانی عیبوں سے پاک ہو. عیب کیا ہے؟ العوراء البین عورها، ایسا کانا جانور جس کا کانا پن ظاہر ہے، ایسا مریض اور بیمار جانور جس کی بیماری ظاہر ہے. والعرجاء البین ضلعها، لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن ظاہر ہے. والعجفاء ای الہزیلہ، ایسا لاغر جانور جو جانوروں کے ساتھ چلتا ہی نہیں ہے. اس لیے فرمایا غور کر لیا کرو، آنکھوں کو اچھی طرح دیکھ لیا کرو اور کانوں کو اچھی طرح دیکھ لیا کرو. کانوں میں سوراخ نہ ہو، کان نیچے سے اوپر سے دائیں بائیں سے کٹا نہ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کرتے وقت یہ بات سمجھائی. مرد بھی قربانی کر سکتا ہے، عورت بھی قربانی کر سکتی ہے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے اپنی بیٹیوں کو کہا کہ جاؤ تم اپنی قربانی خود کرو. تو عورت بھی قربانی کر سکتی ہے جس طرح مرد قربانی کر سکتا ہے. صحیح بخاری کی یہ روایت بتاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین پیش کیا ہے، کعب بن مالک نے اپنے روایت کرتے ہیں کہ ایک عورت نے بکری کو ذبح کیا. اللہ کے رسول سے سوال کیا گیا، صحیح بخاری کی 5505 نمبر روایت، آپ نے فرمایا اس کو کھا لو. کیوں؟ کہ عورت بھی ذبح کر سکتی ہے. یہ لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں کہ وہ قربانی حرام ہو جائے گی. آپ اونٹ ذبح کرتے وقت اس کی اگلی بائیں ٹانگ کو باندھا جائے اور اس کی ہنسلی میں کوئی تیز دھار چیز ماری جائے. بقیہ جانوروں کو لٹا کے ذبح کیا جائے گا. کچھ آداب ہیں جن کا خیال کرنا اور بھائیوں کو بتانا، گھر والوں کو بتانا ضروری ہے. جانور کے سامنے چھری تیز نہ کریں، جانور کو لٹا کے چھری تیز نہ کریں، جانور کو ٹانگ اور کان سے کھینچ کے نہ لائیں، آرام سے لائیں. ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کریں. چھری کو اچھی طرح تیز کر کے اپنے آپ کو تیار کر کے اس کو لٹائیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ایک آدمی اپنے پورے گھر کی طرف سے ایک قربانی بھی کر سکتا ہے، چاہے تو 10 بھی کر سکتا ہے. آپ نے 100 اونٹ قربان کیے، 63 خود نحر کیے اور باقی سیدنا علی سے کہا کہ آپ ان کو نحر کر دے. ان کا گوشت خود بھی کھائیے، مہمانوں کے لیے بھی رکھیں، مسکینوں اور فقیروں کے لیے بھی رکھیں. اطعم القانع والمعتر، قناعت کرنے والے جو مانگتے نہیں ان تک بھی پہنچائیے، اور معتر ایسے لوگ جو فقیر ہیں ان تک بھی پہنچائیے. اطعم البائس الفقیر، ایسے نا امید لوگ اور فقیر ان تک بھی پہنچائیے. اور اگر آپ نے ایک سے زیادہ قربانی تو اس کا ذخیرہ بھی کر سکتے ہیں، رہا اس کی کھا لیں. تو حکم یہ ہے، صحیح مسلم کی 1317 نمبر روایت بتاتی ہے، امرہ ان یقسم بدنہ کلہا لحومہا وجلودہا وجلالہا للمساکین، مسکینوں کو دیجیے. سب سے پہلا حق مسکینوں کا ہے، اور ان کے گوشت، ان کی جھولیں اور ان کی کھالیں سب سے پہلے مسکینوں تک پہنچائیے. اپنے نیبر میں، اپنے علاقے میں دیکھیے. پھر اگر وہاں سے بچ جائیں تو پھر کسی ایسی جگہ پہنچائیے جہاں اس کا تصرف ٹھیک ہو. لیکن مسکینوں کو محروم کر دینا اور روڈ سے گزرتے گزرتے بہت سارے فلیکسز پڑھ کے فلاں ہاسپٹل، فلاں جگہ، فلاں مدرسہ، فلاں مسجد، نہیں، شریعت کو نہ بدلا جائے. مسکینوں کا پہلا حق ہے ان کو پہنچایا جائے. وَلَا يُعْطَى فِي جِزَارَتِهَا مِنْهَا شَيْئًا، اور قربانی جب کروائی جائے کسی کو بلا کر تو پھر اجرت کے طور پہ کھال نہ دی جائے، نہ گوشت دیا جائے. بلکہ صحابی کہتے تھے ہم اپنے پاس سے اجرت دیا کرتے تھے. قربانی 10 تاریخ کو بھی آپ کر سکتے ہیں، 11، 12 اور 13 کی مغرب سے پہلے پہلے قربانی ہو سکتی ہے. ایام التشریق، ایام اکل و شرب، ان تینوں چاروں ایام میں قربانی دن بھی ہو سکتی ہے، رات بھی ہو سکتی ہے. لیکن اس نظریے سے رات کو قربانی نہیں کرنی چاہیے
کہ فقیروں کو محروم کیا جائے۔ اللہ رب العزت سب کو ان مبارک ایام کو اچھے انداز سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سب کو جس نے قربانی کا ارادہ کیا ہے جس گھر نے، اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے اور قیامت کے دن اپنے تقرب کا باعث بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد